الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اما بعد، سورۃ البنی اسرائیل کی جن آیات کے سلسلے میں شرف گفتگو حاصل کیا جا رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 پر یہ آیات مشتمل ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق یہ توریت کہ وہ احکام عشرہ ہے جو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علی نبینا کو عطا فرمائے، اسی کا قرآنی ورژن ان آیات میں پروردگار عالم نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اگر ان آیات پر تھوڑا سا تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آیات نہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، بلکہ تمام بنی نوع انسانوں کو پروردگار عالم ہدایت فرما رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے یہ ان آیات کا آغاز ہوتا ہے، جس میں توحید خداوندی کو پروردگار عالم نے مقدم رکھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ، نہ نماز کا ذکر ملے گا، نہ زکوٰۃ کا ذکر ملے گا، نہ حج کا ذکر ملے گا، بلکہ انسانی تعمیر، انسانی شخصیت کی تعمیر اور اس کے قد و قال کی بنیادوں کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر سلیقہ و طریقہ سکھایا کہ والدین کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا ہو، ان کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز کیا ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ آپ اپنے کاندھوں کو جھکا کر اپنے والدین کی خدمت میں حاضر رہے۔ آپ جیسے جیسے آیات دیکھتے جائیں گے، وہاں پر آپ کو صرف اور صرف انسان کو انسان بنانے کا سامان فراہم کیا گیا ہے، اور جن آیات کی آج میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم تمام بنی نوع انسانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ خبردار، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، خبردار، اپنی اولاد کو مالی افلاس یا اپنی تنگ دستی یا غربت کی وجہ سے قتل مت کرو۔
ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف اولاد کو قتل کرنے کا دور جاہلیت میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کا ہے کہ اگر عرب کے معاشرے میں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ قبر میں دفن کر دیتے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ یقیناً اہل عرب کہ یہاں اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اسے زمین میں زندہ دفن کر دیتے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کل یہ لڑکی جوان ہو اور اس کا نکاح ہو اور کوئی ہمارے گھر داماد بن کر آئے۔ اس کے علاوہ بھی دور جاہلیت میں مرد بچوں کو بھی دفن کیا جاتا تھا۔ وہ وجہ تھی املاق کی کمی، یعنی مالی تنگ دستی، پسماندگی کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ قصے پارینہ ہے، 1400 سال پرانا واقعہ ہے، 1400 سال پرانے حالات ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن صبح قیامت تک پیغام ہدایت ہے، اور آج کے اس ترقی یافتہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی یہ عمل جاری و ساری ہے۔ طریقہ بدل گیا ہے، اولاد کو آج بھی قتل کیا جاتا ہے، عناوین بدل دیے گئے ہیں، حکومتیں اس پر پوری طرح سے کام کر رہی ہے، بلکہ انسان اخلاقی طور پر اتنی گراوٹ کا شکار ہے کہ آج زمانے کے اعتبار سے ولادت کے بعد بچے کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے شکم میں، عورت کے شکم میں بچہ ہے تو آبرشن کروا دیا جاتا ہے اور اس کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ بچوں کو مارنا ختم نہیں ہوا ہے، اب آج کے دور میں اسباب مختلف ہے، کوئی غربت کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں ماں کے پیٹ میں قتل کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ اس کی ولادت کے بعد اس کو قتل کرنا ہے۔ کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا اس پر کاربند ہے۔ لوگوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں اور لوگوں سے کہا جاتا ہے ہم دو ہمارے دو کا نعرہ دو، اولاد کم پیدا کرو۔ لیکن کیوں کم پیدا کریں؟ تو لوگ اپنے طور پر اپنی تھیوری پیش کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مالی اسباب نہیں ہے، آج ہمارے پاس ایسی کوئی لائف اسٹائل نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں، انہیں اچھی غذا دے سکیں۔ آپ بتائیے یہ دراصل اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا انکار ہے۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دراصل اللہ رب العزت کی ربوبیت کا انکار ہے اور یہ کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحنو نرزقہم وإیاکم، ان کو رزق دینا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ نہ صرف ان کو ہم رزق دیتے ہیں بلکہ تمہارا بھی رزق ہمارے ذمہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری محنت، ہماری جستجو، ہماری یہ تمام کوششیں، یہ ہماری چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم کوئی حاصل نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ عطا کر رہا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں آپ، میں آپ کو ایک لمحے فکر، دعوت فکر دیتا ہوں۔ دنیا میں انسان کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں؟ چرند و پرند ہیں، حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب ہیں۔ آپ مجھے بالکل بہت ادب سے میں کہہ رہا ہوں، احترام کے ساتھ، کیا آپ میں ہم میں سے کسی بھی آرگنائزیشن نے، کسی حکومت نے، کیا ہیلتھ آرگنائزیشن نے یا دنیا کے بڑے بڑے کسی بھی ادارے نے کیا یہ دعویٰ کیا ہے یا ان کے پاس یہ اہتمام ہے کہ پرندوں کی غذا کا انتظام ہم کریں گے، کیڑے مکوڑوں کی غذا کا انتظام ہم کریں گے، سمندر میں موجود ان مچھلیوں کا اور ان مخلوقات کی غذا کا اہتمام ہم کریں گے؟ کیا جانوروں کی غذا کا اہتمام ہم کریں گے؟ کیا کسی نے دعویٰ کیا ہے ہزاروں کروڑ سال سے یہ تمام حیوانات رزق پا رہے ہیں؟ ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔
کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر میں یہ بات کہوں تو بیجا نہ ہوگی. اس امریکہ میں، اس ماڈرن ملک میں، سپر پاور ملک میں لوگوں میں ایک شوق ہے بلیاں اور کتے پالنے کا. یہ ایک بلی اور کتے کو نہیں پال سکتے. اور یہ کروڑہا مخلوقات کو کون پال رہا ہے؟ کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ ہی تو رزق دے رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 19ویں صدی 19 سنچری 1901 میں ایک ورلڈ سروے کیا گیا. ورلڈ سروے میں یہ بات آئی کہ پوری دنیا میں خطے ارضی پر انسانوں کی آبادی 1 ارب ہے. آپ غور کریں، یہ پروردگار کی ربوبیت پر آپ غور کریں. ہمارے ایمان کو ہم مضبوط کریں کہ ہمارا اللہ کیسے عطا کر رہا ہے. کیا سروے ہوا ان دنیا داروں کا کہ 1901 میں 1901 میں ایک سروے ہوا اور یہ مانا گیا کہ پوری دنیا کی آبادی 1 ارب ہے. 1 ارب انسانوں کی آبادی ہے 1901 میں 1901 میں. اور انہوں نے ایک اندازہ، ایک تخمینہ لگایا کہ 2001 میں یہ آبادی کا تناسب کیا ہوگا. تو انہوں نے یہ طے کیا اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا اور کہا کہ 2001 میں انسانوں کی آبادی اب 1 ارب ہے، 100 سال کے بعد میں 2 ارب ہو جائے گی. اب یہ پریشان ہوئے 1901 میں کہ 2001 میں آبادی ڈبل ہو جائے گی، 1 ارب سے 2 ارب ہو جائے گی، تو ہم کس طرح رزق کا انتظام کر سکیں گے؟ انہیں کہاں سے رزق پہنچائیں گے؟ یہ انسان کی سوچ. آج آپ بتائیے دنیا میں کتنے ارب انسان ہیں؟ یہ 2024 ہے. ان کا اندازہ 2001 کا تھا کہ 2 ارب ہو جائیں گے. آج پوری دنیا میں 2024 دسمبر میں 7 ارب سے زیادہ انسان اس زمین پر زندہ ہیں. 2 اور 5 میں کتنا؟ 5 ارب زیادہ ہو گئے. لیکن آپ کو حیرت و تعجب ہوگا، انہوں نے کوئی ایسا نہیں کام کیا، کوئی انہوں نے اسٹاک نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں آج 7 ارب انسان، 7 ارب انسان بھوکا ضرور اٹھتا ہے لیکن کوئی بھوکے پیٹ نہیں سوتا. کون دے رہا ہے رزق؟ اللہ دے رہا ہے. یہ اللہ کی ربوبیت ہے. اللہ کا آپ اس کا قانون، اس کا نظام، کروڑہا بھی ہو جائیں، کھربوں بھی ہو جائیں اور بڑھ جائیں، تب بھی یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اللہ دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. ہم کبھی یہ خیال نہ رکھیں، کبھی یہ گمان نہ کریں کہ ہم کرنے والے، ہم کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے جب تک کہ ہم پر اللہ کا فضل نہ ہو. ہم ایک وقت کسی کو اگر 2 روٹی کھلا دیتے ہیں تو زندگی بھر احسان جتاتے ہیں. ارے ان کا کیا ہے، ہم فلاں وقت ان کو کھانا کھلائے، ہوٹلنگ کرائے، ان کے دعوتیں کیے، ان کے لیے یہ کیے وہ کیے، سارا نکال کر رکھ دیتے ہیں. اللہ پیدا ہونے سے لے کے ہماری موت تک ہمیں کھلا رہا ہے. اب آپ دیکھیں آج دنیا ترقی کر گئی ہے. اللہ کیسا نحنو نرزقہم وإیاکم پر آپ تدبر کریں. بچہ پیدا ابھی نہیں ہوتا، اس دنیا میں نہیں آتا، اس دنیا میں آنکھ نہیں کھولتا، اللہ اس کے آنے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام اس کی ماں کی چھاتی میں کر دیتا ہے. ماں کی چھاتی میں کون دودھ انجیکٹ کر رہا ہے بتائیے مجھے؟ کیا سائنس نے کیا یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں پہلے ہم چھاتی بھر دیں گے دودھ سے پھر بچہ پیدا ہو؟ 7ویں مہینے میں بھی ڈیلیوری آ جائے تو اللہ اس کا بھی انتظام کرتا ہے کہ پہلے دودھ آتا ہے پھر بچہ آتا ہے. اللہ کے نظام کو دیکھیے، رزق پہلے آتا ہے، کھانے والا بعد میں آ رہا ہے. یہ اللہ دے رہا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. ہماری نگاہ، ہماری نظر اللہ پر ہو، ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اللہ سے ہو. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم نہ انسانوں کی کوئی خوراک کا انتظام کرتے. آپ کو حیرت ہوگی، یہ امریکہ، یہ سپر پاور، اناج کی اتنی بہتات ہو جاتی ہے کہ ہزاروں ٹن یہ سمندر میں پھینک دیتا ہے.
اب آپ کہیں گے کہ پھر افریقن کنٹریز میں لوگ غربت سے مر رہے ہیں. وہ غربت سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی وجہ سے نہیں مر رہے ہیں, یہ تمہارے اپنے نظام کی وجہ سے مر رہے ہیں. تم نے پابندیاں عائد کر رکھی ہے, تم نے ریٹس اتنے ہائی کر رکھے ہیں کہ وہ خرید نہیں سکتے, ورنہ پیداوار تو اللہ 2 گنا 4 گنا 5 گنا بڑھ کر رہی ہے. اللہ دینے والا ہے, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پہلی آیت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم رٹے ہوئے طوطے کی طرح پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں, ورنہ ایک آیت پر رک جائیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. رب کہتے ہیں پالنہار کو, عالمین کا پالنہار ہے ہمارا پروردگار, ہر ایک کو اس کے مقدر کے مطابق اس کا رزق پہنچا رہا ہے اور پہنچاتا رہے گا. اور اس کو مانے یا نہ مانے, اس نے فرعون کو بھی عطا کیا, موسیٰ کو بھی عطا کیا, نمرود کو بھی عطا کیا, ابراہیم کو بھی عطا کیا, کیونکہ وہ رب العالمین ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِطْعًا كَبِيرًا. اولاد کو مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج جدید دور میں آبرشن کے ذریعے ماں کے پیٹ میں بچے کو مار دیا جاتا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ فرما رہا ہے ان قتلہم کان قطعا کبیرا, یہ بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, سب سے بدترین عمل ہے انسان کا کہ انسان کو مار رہا ہے. اور اس کے بعد فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ. قرآن کے کلمات اور الفاظ پر غور کریں, اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ زنا مت کرو, نہیں, بلکہ کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کے قریب جانے سے اللہ منع کر رہا ہے. اب اس کو روکا کیسا جائے گا؟ احادیث میں اس کے بہت سے ایسے احکامات ملتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ صرف آپ کو بتا دوں کہ اس وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کے لیے قرآن نے, اللہ نے, محمد الرسول اللہ نے کیا نظام عطا کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا نظام عطا کیا ہے کہ عورت با حیا رہے, پردہ کرے. شریعت محمدیہ میں پردہ ہے, چونکہ اگر پردہ ہوگا تو ولا تقربوا الزنا پر عمل ہوگا. اگر عریاں ہوگے, بے پردہ ہوں گے تو ولا تقربوا الزنا کا معاملہ نہیں رہے گا, بلکہ سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا ولا یزنون والی کیفیت ہو جائے گی کہ زنا مت کرو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پردے کے کیا رولز ہیں. 3 اہم رول ہیں پردے کے. اول, عورت کو خود سے با حیا ہونا چاہیے, یعنی اندر اس کی حیا ہونی چاہیے, اس کو حجاب ہونا چاہیے. اوپر آپ لاکھ پردہ کر لیں لیکن باطن میں اس کی حیا نہیں ہے تو پھر وہ پردہ نہیں ہے. اول کیا ہونا ہے کہ عورت کو اس کے دل میں حجاب ہونا چاہیے, حیا ہونی چاہیے. دوم یہ ہے کہ عورت اگر باہر نکلے, نامحرموں کے سامنے آئے اور بازار میں جائے یا پھر گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے شریعت نے ایک پردہ مقرر کیا ہے, اور وہ پردہ یہ ہے کہ بڑی سی چادر ہو. آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے میں سمجھتا ہوں چشمدید گواہ ہوں گے کہ خود ہمارے مہدوی خواتین جب محلے چنچل گڑا میں یا مشیرآباد میں یا جہاں کہیں بھی مہدوی آباد تھے, بلا تفریق وہ اپنی ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر نکلتے تھے. سر سے چادر اوڑھتے اور چادر بھی اس انداز سے اوڑھتے کہ چہرہ بھی اپنا ڈھانپ لیتے, ایک آنکھ باہر ہوتی تاکہ راستہ دیکھ سکیں. یہ باہر نامحرم کے سامنے آنے کا شریعت کا پردہ ہے. اس کے بعد تیسرا پردہ ہے کہ محرم سے. محرم رشتے کیا ہیں؟ سورۃ النور میں پروردگار عالم نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے. ان میں کیا ہے؟ محرم رشتے میں باپ, بھائی, بیٹا, جن سے قطعاً کسی صورت میں کسی بھی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا.
یہ محرم ہے، لیکن محرموں کے سامنے بھی آنے کے لیے ایک پردے کا نظام ہے کہ عورت اپنے پورے جسم کو ڈھانک کر رہے، چہرہ کھلا رہے، ہاتھ کھلے رہیں اور نیچے ٹخنے سے نیچے اس کے پیر کے پنجے کھلے رہیں۔ یہ کس کے سامنے ہے پردہ؟ یہ محرم کے سامنے۔ پردہ اگر واقع میں کسی سے نہیں ہے تو صرف شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے، کوئی پردہ نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت ہر بات میں کوئی سختی کا نظام قائم کر دیتی ہے، لیکن حدود بتائے ہیں۔ محرم رشتوں کے سامنے بھی اس طرح پردہ کریں، بلکہ عورت کے لیے یہ تاکید سورہ احزاب میں کی گئی ہے کہ وہ مکمل لباس پہننے کے باوجود بھی اپنی چھاتیوں پر اوڑھنی اوڑھے تاکہ اس کی جسم کی ستر پوشی ہو۔ معاف فرمانا، یہ شریعت کے بالکل بیسک چیزیں ہیں پردے کے نظام۔ ہمیں پردہ کب یاد آتا ہے؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ہمیں پردہ اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، جب زنانی میت ہوتی ہے تو سارے ایسے متشرع ہو جاتے ہیں، پورے شریعت کے ایسے دعوے دار، علمبردار اور مصلح بن جاتے ہیں کہ محرم نامحرم کی بات کرنے لگتے ہیں۔ زندگی بھر کیوں نہیں کرتے؟ مردے کا پردہ کرا رہے ہیں۔ کتنی ہماری ذہنیت مردہ ہو گئی ہے، ہم غور کریں۔ اس موقع پر ایک ہنگامہ، ایک بدتمیزی ہوتی ہے، محرم کیسا دیکھے، نامحرم کیسا دیکھے، انہوں دیکھنا، انہوں نے دیکھنا۔ آپ کو زندگی میں یہ بات سوچنا چاہیے، مرنے کے بعد سوچ رہے ہیں آپ۔ موت رکھی ہوئی ہے میت کے سامنے، محرم نامحرم کی بات کی جاتی ہے کہ چہرہ محرم دیکھے، نامحرم نہ دیکھے، فلاں کرے، ہمک کرے۔ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے آپ، یہ ہماری کتنی دین سے دوری ہے۔ زندگی میں جو پردہ ہونا تھا وہ پردہ مردے کے ساتھ کا انتظام ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ضمیروں کو زندہ کریں، ہم اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ اگر واقع میں شریعت محمدیہ پر عمل کرنا ہے تو زندگی میں عمل کریں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اتنا بدترین نظام ہے فحش فحاشی کا کہ ساری خاندانی نظام، سارا سسٹم تہس نہس، تباہ و تاراج و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ آپ کسی ناحق کو قتل نہ کریں۔ کسی بھی انسان کو قتل کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور قرآن میں سورہ مائدہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے ایک انسان کو بلا وجہ مارنا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ فرما رہا ہے ایک بے قصور کو مارنا کیا ہے؟ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک نظام ہے، شریعت محمدیہ کا ایک سسٹم ہے، اس نے اجازت دی ہے کہ آپ ناحق کسی کو قتل نہ کریں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں۔ کس کو قتل کر سکتے ہیں؟ اس کی بھی تعلیم دے دی کہ 4 کو قتل کر سکتے ہیں، 5ویں کو قتل کرنے کا حق آپ کو نہیں۔ کیا ہے وہ؟ ایک اس کو قتل کر سکتے ہیں جو اسلامی ریاست میں ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، تو اسلامی ریاست کو یہ اختیار اور حق حاصل ہے کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، قتل ناحق کیا ہے، قتل عمدن کیا ہے، تو اس صورت میں ورثہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے قصاص میں، بدل میں، دید میں یا تو اس کو قتل کر دے یا پھر اس سے کوئی مال لے کر کمپرومائز کر لیں۔ یہ دوسرا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے زنا کیا ہے تو رجم کی سزا ہے کہ پتھروں سے مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائیں۔ یہ تیسرا ہوا۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست کافروں کی ریاست سے جنگ کے ماحول میں ہے
اور ان سے جنگ کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو کافر کی صفوں سے، کافر کی فوجوں سے کوئی کافر آئے گا تو اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو کافر ہے، آپ اٹھائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ قرآن نے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ اگر آپ کی اپنی اسلامی ریاست میں کافر آئیں تو ان کا پروٹیکشن اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو یہ چار کے علاوہ اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری گویا انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ دیکھیے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا ہے، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اب اس کا جو ولی ہے، اس کا جو وارث ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ بدلہ لے گا، قصاص لے گا، یا تو جس طرح اس نے اس کو مارا ہے۔ کتنی احتیاط ہے دیکھیے اسلام میں کہ اگر کسی نے ناحق کسی کو تلوار سے قتل کیا ہے تو اب بدلہ جب لے گا تو وہ گولی سے نہیں مارے گا، اس کو چاہیے کہ وہ بھی تلوار کا استعمال کرے۔ اگر اس نے گولی سے مارا ہے تو یہ بھی گولی سے مارے گا، اور مارنے سے پہلے کوئی ٹارچر نہیں کرے گا، بس اس کو جس طرح اس کے عزیز کو مارا ہے اس کو اسی انداز سے مار دے گا۔ آپ کہیں گے کہ آج دنیا میں ایسا نہیں ہے، کہاں ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ شریعت کا نفاذ جب بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز یہ تمام قوانین پر عمل کیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں ایک چیز تو ہم میں پائی جا رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناحق لوگوں کا قتل کرنے پر بہت زیادہ تلے ہوئے نظر آتے، معمولی بات پر ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں آج روز کا ایک وتیرہ بن کر رہ گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بچے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، پھر بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ طیش میں آتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں۔ آپ اس ملک میں دیکھ لیں یا ہندوستان میں دیکھ لیں، حیدرآباد میں دیکھ لیں، آپ کو ڈھیروں خبریں ایسی ملیں گی کہ معمولی بات پر جھگڑا ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ یہ دیکھیے آپ کس کے خلاف ہے؟ یہ سب تمام یہ سسٹم، یہ نظام، جو جس نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ پورا قرآن مجید کے خلاف ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم غور کریں، تدبر کریں کہ ہم یہ قرآن مجید کے یہ احکامات ہیں، دیکھیے آپ یہ احکامات ہمارے لیے پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہم اپنی زندگی کو آگے کی بھی آیات میں جہاں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ کی بات آئے گی، انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں اس پر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے، لیکن یہاں پر ان 3 آیات میں دیکھیں کہ ان میں سے اگر ہم کسی میں ملوث ہیں تو توبہ کریں۔ اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ اگر ہم اس میں ملوث ہیں توبہ کریں تو اللہ ضرور ہمیں معاف فرما دے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے طور پر جو کامیاب زندگی کا تصور رائج کر رکھا ہے، وہ ہمارا تصور کتنا کھوکھلا اور کتنا کمزور ہے۔ ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے دنیا میں کامیابی کی علامت ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا، مال اور دولت کی کثرت ہوگی تو گویا ہم کیا ہوئے؟ دنیا کے سب سے سکسیسفل پرسن ہو گئے، دنیا کے سب سے کامیاب ہو گئے۔ اب آپ اس اپنی سکسس کو ایک طرف رکھ کر دیکھیں کہ پوری تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا مالدار، سب سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ قارون کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی۔ اس کے خزانے کی کنجیاں 21 اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ قرآن سے پوچھتے ہیں ہم کیا قارون کامیاب ہے؟ ہمارا تصور ہے کہ جتنی دولت زیادہ ہوگی ہم اتنے کامیاب ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، وہ کامیاب کہاں، وہ تو ناکام نامراد گزرا، ہم نے تو اس کو سزا کے طور پر زمین میں دولت کے ساتھ دھسا کر رکھ دیا۔ آپ کہیں گے نہیں، طاقت
انسان کا سکسیس ہے. پاور ہونا چاہیے. جس کے پاس پاور ہے اسی کی دنیا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل کنگ کون گزرا ہے؟ سب سے پاورفل کنگ بادشاہ فرعون گزرا ہے. اس کے پاس اس زمانے میں 16 لاکھ فوج تھی. کیا طاقت بھی دیکھیے آپ. اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیے کہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر فرعون راج کر رہا ہے. کبھی آپ ڈاؤن ٹاؤن میں اسی سٹی کے بڑی بڑی سرکاری عمارتوں کو دیکھیں. اس کے جو پلرز کا ڈیزائن ہے, ان کی بڑی بڑی عمارتوں کا جو ڈیزائن ہے وہ دراصل فرعون کے محلات کے ڈیزائنز کی کاپی ہے. آج بھی وہ ذہنوں پر لوگوں کے راج کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا, ہم دنیا کی رنگینی میں گم ہو گئے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے دنیا دیکھو, اندھے مت رہو. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, پروردگار عالم کا حکم ہے. لیکن دنیا کو دیکھیں تو اس دیکھنے میں ہمارا نظریہ اللہ کی وحدانیت پر, اس کی ربوبیت پر, اس کی خلاقیت پر جا کر ختم ہو. اور دیکھیں کہ اس سے جس نے بھی انحراف کیا ہے, جس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا ہے, اللہ نے اسے عبرت کا سامان بنا کر رکھ دیا ہے. ہمارے دیکھنے میں بس ہم یہ ہے, بس دنیا ایسی نظر آئی. دنیا یہ جو نظر آ رہی ہے نا, یہ دھوکہ ہے. اور اس دھوکے میں بھی دیکھیں آپ ہمارے لیے کیا سبق ہے. بہرحال سب سے زیادہ ہم سکسیسفل کس کو مانتے ہیں؟ طاقت کو مانتے ہیں. جس کے پاس پاور ہوگا وہ سب سے بڑا سکسیسفل ہوگا. تو فرعون کے پاس دنیا انسانیت میں, تاریخ انسانیت میں سب سے بڑی طاقت تھی, سب سے بڑا سپر پاور تھا. اللہ نے کیا کیا؟ موسیٰ کا تعاقب کرنے لگا تو اللہ نے اسے دریا میں یا بحر سمندر میں فوج کے ساتھ تباہ و تاراج, نیست و نابود کر دیا, غرق کر دیا. اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ طاقت, یہ پاور سکسیس نہیں. پھر اس کے بعد انسان کیا سمجھتا ہے کہ ملک, بادشاہت ہو میرے پاس, اگر میں بادشاہ ہوں تو میں سب سے بڑا سکسیسفل ہوں. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں, تاریخ انسانیت میں نمرود سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں گزرا. سب سے بڑا اپنے وقت کا بادشاہ تھا. اللہ نے کہا کہ یہ بادشاہت, یہ حکومت, یہ پاور, یہ سکسیس نہیں ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اس نمرود کو ہم نے ایک لنگڑے مچھر سے مروا دیا ہے. کوئی فوج, کوئی لشکر, کوئی جنگ, کوئی ایٹم بم سے نہیں, بلکہ کس سے؟ ایک لنگڑے مچھر سے. مچھر نے کہا پروردگار یہ نمرود, میں اس کو کیسے قتل کروں؟ اللہ نے کہا ناک میں گھسنا تیرا کام ہے, آگے ہمارا کام ہے. وہ ناک میں گھسا اور وہ تڑپ کر مر گیا. تو دیکھیے آپ, دولت کامیابی نہیں اللہ کے پاس, طاقت کامیابی نہیں اللہ کے پاس, پاور, حکومت کامیابی نہیں اللہ کے پاس. مولا پھر تیرے پاس کون کامیاب ہے؟ تو اللہ ہمیں بتاتا ہے دیکھو میرے پاس کامیاب وہ ہے جس کا کوئی نسب نہیں ہے, حسب نہیں ہے. حضرت بلال حبشی کامیاب ہے. وہ کامیابی کا یہ عالم ہے بلال حبشی کا کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس کے جوتوں کی آواز عرش معلا پر آتی ہے. یہ کامیابی ہے. نہ حضرت بلال کے دادا اور باپ کا نام تاریخ اسلام میں نہیں ملتا, لیکن اللہ کے پاس کامیاب ہے. حضرت بلال کے پاس قارون جتنی دولت نہیں ہے, فرعون جتنی طاقت نہیں ہے, نمرود جیسی حکومت نہیں ہے, لیکن بلال حبشی عاشق رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے اسے کامیاب قرار دیا اور کہا دیکھو میرا بلال وہ کامیاب انسان ہے, زمین پر چلتا ہے تو اس کے کھڑاووں کی, اس کے جوتوں کی, اس کے شوز کی آواز عرش اعلیٰ پر آتی ہے. ہم تصور بدلیں اپنا,
ہم اس دنیا فانی میں اپنے آپ کو اس قدر منہمک کر چکے ہیں کہ ہمارے تصورات بدل گئے ہیں. ہم اپنی زندگی کا تصور پروردگار عالم نے جو تصور ہمیں عطا کیا ہے اس کے مطابق بنائیں تو اللہ ہمیں کامیاب و کامران کرے گا. اور یاد رکھیں کہ جیسا کہ ان آیات میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. آخر میں ایک روایت، ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ لوگ خدا کو کہاں کہاں تلاش نہیں کرتے، جبکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کو تلاش کرنے سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کریں. میں ایک واقعہ بہت تیزی کے ساتھ سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے ولی گزرے ہیں تاریخ اسلام کے. انہوں نے اپنی والدہ سے بہت ادب سے کہا کہ اماں اگر آپ مجھے اپنا حق معاف کر دیں، یعنی بیٹا ہے بایزید اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اماں آپ میرا حق، آپ اپنا حق معاف کر دیں، یعنی آپ کی خدمت جو میرا حق ہے اگر آپ معاف کر دیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کا قرب حاصل کر لوں. ماں نے کہا بیٹا جا، میں نے اپنا حق تجھے معاف کر دیا ہے اور تو اللہ کا قرب حاصل کر لے اور اللہ کو راضی کر لے. خط کلام معاف. آپ وضو بنا کر نماز ادا کریے. یہاں ایک فقہی ایک مسئلہ میں عرض کر دوں کہ ہم اگر نشست مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری آنکھ لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، لیکن اس بیٹھک میں اگر ہم ٹیکا لے لیتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے کہا میں نے بیٹا میرا حق معاف کیا، جا تو اللہ کو راضی کر لے، اللہ کا قرب حاصل کر. حضرت بایزید بسطامی کتنے سال دیکھیا؟ 12 سال. 12 سال جنگلوں کی خاک چھان رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، ذکر و فکر، وظائف پڑھ رہے ہیں، نمازیں، عبادتیں، اللہ کو منا رہے ہیں، رو رہے ہیں زار و خطار، بس اسی فکر میں ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. 12 سال کی انتھک جد و جہد، وہ کوششیں، وہ ان کی ریاضتیں، وہ عبادتیں ہم 12 منٹ نہیں کر سکتے. اور وہاں پر دیکھیے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ 12 سال کا مجاہدہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. 12 سال کے بعد بایزید بسطامی اپنے شہر بسطام واپس آئے. حالت ایسی دیگر ہے کہ ریاضتوں کی وجہ سے فاقوں میں زندگی گزاری، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، نحیف ہیں، کمزور ہیں. جب گھر کے قریب پہنچے، گھر کے دروازے کو دیکھا تو دیکھا کہ میں اپنے گھر پہنچا ہوں. اب دیکھیے بایزید بسطامی دیکھا کہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، سردی کی سخت رات ہے. انہوں نے خیال کیا کہ اس وقت اگر میں دروازے پر دستک دوں تو میری ماں کی آرام میں خلل پیدا ہوگا، اس کی نیند خراب ہوگی. میں اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالتا بلکہ میں انتظار کرتا ہوں. اس سردی میں وہ باہر بیٹھ گئے، صبح کا انتظار کرنے لگے. دیکھا کہ گھر کے دروازے کے پاس سے جو نالی گزرتی ہے اس میں انہیں پانی نظر آیا. تو یہ علامت تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ میری ماں فجر کی نماز کے لیے اٹھی ہے، وضو بنا رہی ہے اور یہ وہ اس کے وضو کا پانی ہے. جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ ماں بیدار ہے تو دیکھیے انہوں نے بایزید بسطامی نے دروازے پر دستک دی، نوک کیا. اندر سے 12 سال کے بعد بیٹا آیا ہے. ماں کہتی ہے بایزید تو آ گیا. کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی میسیج نہیں آیا، لیکن ماں بیٹے کے دستک کے انداز کو بھی جانتی ہے کہ میرا بیٹا کون سا بیٹا کیسا دروازہ تھپ تھپاتا ہے. یہ ماں ہوتی. بایزید بسطامی کو جب دیکھا تو ماں زار و خطار رونے لگی کہ بیٹا یہ کیا حال بنا لیا، کیا ہوا، جس مشن پر تو گیا تھا.
تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے امی کیا بتاؤں، بہت ریاضتیں کی، بہت چلے کیے، بہت عبادت، بہت فاقے، بہت روزے، بہت قرآن خوانی، بہت کچھ کیا 12 سال میں، لیکن اماں ابھی تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا، ابھی تک اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوا۔ ان کی تڑپ بھی دیکھیے، کوئی دنیا کا حصول نہیں ہے، تڑپ بھی دیکھیے آپ، ان کا مقصد بھی دیکھیے۔ اماں کہتی ہے ہائے میرا بیٹا اتنی محنت کرا، اتنی مشقت کرا، ابھی تک اس نے اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا۔ وہیں ٹھہرے ٹھہرے بایزید بسطامی کی ماں نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے عرض کرنے لگی پروردگار میرا بیٹا بایزید تیرے قرب کے لیے جنگلوں کی خاک چھانتا پھرا، مجاہدے کیا، ریاضتیں کیا، پروردگار تو میرے بایزید کو اپنا قرب عطا کر دے اور تو راضی ہو جا اس سے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں یہ دعائیہ کلمات میری ماں کی زبان سے ادا ہوئے، ابھی اس کے ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے، مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے۔ تو ماں کی خدمت بایزید بسطامی کو اولیاء کبار کی صف میں کھڑا کر دی، اور ہم بد نصیب بدبخت ہیں کہ ماں باپ سے بد سلوکی و بدتمیزی کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔